بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ امریکہ کا اصفہان پر بنکر بسٹر بموں سے بڑا حملہ۔ امریکہ نے ایران کے شہر اصفہان پر بنکر بسٹر بموں سے حملہ کر دیا، جس کی ویڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے سے چند گھنٹے قبل جنگ کے خاتمے کا عندیہ دیا تھا۔ امریکی صدر نے ایران میں 1000 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بموں سے ہونے والے ایک بڑے دھماکے کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ دھماکہ آج صبح اصفہان شہر میں ہوا۔ ویڈیو میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جن کے بعد آگ کے شعلے رات کے تاریک آسمان کو نارنجی روشنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے ویڈیو کے حوالے سے کوئی سیاق و سباق فراہم نہیں کیا، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملوں کی تصاویر ہیں، جس میں اصفہان کے ایک بڑے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اصفہان کی آبادی تقریباً 23 لاکھ ہے۔ یہ بدر فوجی ایئر بیس کا بھی مرکز ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی افواج نے اصفہان میں اسلحہ ڈپو کو 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنایا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق حملے میں بڑی تعداد میں بنکر بسٹر یا زیر زمین اہداف کو نشانہ بنانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں شدید ثانوی دھماکے ہوئے، جن سے بڑے آگ کے گولے اور جھٹکے پورے علاقے میں پھیل گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے تقریباً 540 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو اصفہان میں ایک زیر زمین تنصیب میں منتقل کر دیا تھا۔ اس سے قبل بھی گزشتہ سال موسم گرما میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے دوران شہر کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ حملے اس وقت رپورٹ ہوئے جب ایک روز قبل پیر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر جنگ کے خاتمے کے لیے جلد معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے توانائی کے وسائل اور دیگر اہم تنصیبات بشمول جوہری اور آبی ڈھانچے کو وسیع پیمانے پر تباہ کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایرانی صدر نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایرانی صدر نے واضح کر دیا ہے کہ جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم کیا۔ واضح رہے کہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت میں سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، امریکہ سے صرف سازشوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے اسرائیل اور امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز ویپن سپورٹ تنصیبات پر حملے۔ ایران نے اسرائیل اور امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے دیا۔ ایران کے تابڑتوڑ وار آپریشن والا صادق 4 کی 87ویں لہر داغ دی۔ ایران نے مختلف علاقوں میں دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون ہینگرز، ویپن سپورٹ تنصیبات اور امریکی و صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ کیا گیا، شعلے آسمان کو چھوتے رہے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر رہیں۔ سعودی عرب کے قریب پروجیکٹائل سے بحری جہاز پر حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب میں امریکی وارننگ سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈرز کے ٹھکانے پر حملے کیے۔ شارجہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت پر ایران نے ڈرون حملہ کیا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ دبئی پورٹ پر ایرانی حملے میں بڑے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد متاثرہ آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران جنگ ہماری جنگ نہیں، برطانیہ کا ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ برطانوی افواج ایران میں امریکہ کے زمینی حملے کا حصہ نہیں بنیں گی۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ ایران جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں الجھیں گے، ہم نے جو کیا وہ دفاعی اقدام۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا برطانیہ دفاعی اقدامات جاری رکھے گا، آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔
انہوں نے کہا جنگ شروع ہونے کے 1 یا 2 گھنٹے بعد ہی ہم نے اپنے پائلٹس کو فضا میں تعینات کر دیا تھا۔ اقدام کا مقصد برطانیہ کے شہریوں، مفادات اور خطے میں اپنے اتحادیوں کا دفاع کرنا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم برطانیہ کے قومی مفادات، خطے میں لوگوں کے تحفظ پر توجہ مرکوز رکھیں گے، جنگ کے گھریلو سطح پر پڑنے والے اثرات پر جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے اور بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کے ہزاروں اہلکار مشرق وسطیٰ پہنچنا شروع۔ امریکی فوج کے ہزاروں اہلکار مشرق وسطیٰ پہنچ رہے ہیں۔ 2 امریکی حکام نے گزشتہ روز اس حوالے سے بتایا ہے یہ اقدام ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے آئندہ اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ خبرساں ادارے روئٹرز نے 18 مارچ کو رپورٹ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں امریکی فوجی تعینات کرنے پر غور کر رہی ہے، جس میں امریکہ کے اندر فوجی کارروائی کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے یہ اہلکار ریاست نارتھ کیرولائنا کی فورٹ بریگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی آمد کے ساتھ یہ خطے میں پہلے سے موجود ہزاروں امریکی بحریہ میرینز اور اسپیشل آپریشنز فورسز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر تقریباً 2500 میرینز بھی مشرق وسطیٰ پہنچے تھے۔ حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ان فوجیوں کو کس مقام پر تعینات کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں، تاہم یہ اقدام متوقع تھا۔ آمنہ ہرمز والے فوجیوں میں مزید آنے والے فوجیوں میں 82ویں ایئر بورن ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر لاجسٹک یونٹ اور دیگر معاون دستے بھی شامل ہیں، جبکہ ایک بریگیڈ کمبیٹ ٹیم بھی اس تعیناتی کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق تاحال ایران میں فوج بھیجنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم یہ تعیناتی خطے میں ممکنہ مستقبل کی کارروائیوں کے لیے تیاری کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 8 اسلامی ممالک نے مسجد اقصیٰ تک رسائی روکنے کے عمل کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ اور دیگر مقدس مقامات تک رسائی روکنے کے اقدامات کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ اور ہولی چرچ تک رسائی روکنا بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اعلامیہ میں مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی اقدامات کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصیٰ کے دروازے بند رکھنا مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں اردن کے محکمہ اوقاف کو مسجد اقصیٰ کے امور کا واحد مجاز ادارہ قرار دینے کے موقف کا اعادہ کیا گیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیلی اقدامات روکنے کے لیے مؤثر اور فوری کردار ادا کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ جنگ ختم کرنے پر آمادہ۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف امریکی فوجی مہم کو ختم کرنے پر آمادہ ہیں، چاہے آمنہ ہرمز بڑی حد تک بند ہی کیوں نہ رہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس جنگ کے اخراجات عرب ممالک ادا کریں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ پر تہران کا کنٹرول برقرار رہے اور اسے دوبارہ کھولنے کا پیچیدہ کام بعد کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے اندازہ لگایا کہ اس اہم راستے کو زبردستی کھولنے کی کارروائی جنگ کو ان کے مقررہ 4 سے 6 ہفتوں کے ٹائم فریم سے آگے لے جائے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو اپنے بنیادی اہداف حاصل کرنے چاہیے، جن میں ایران کی بحریہ کو کمزور کرنا اور اس کے میزائل ذخائر کو نقصان پہنچانا شامل ہے، اور پھر موجودہ لڑائی کو ختم کرتے ہوئے سفارتی دباؤ کے ذریعے تہران کو تجارت کی آزادانہ روانی بحال کرنے پر مجبور کیا جائے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہ حکمت عملی ناکام ہوتی ہے تو واشنگٹن یورپ اور خلیجی اتحادیوں پر زور دے گا کہ وہ اس آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے میں مرکزی کردار ادا کریں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کے نئے آپریشن کی تیاری، مغربی لبنان کے شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے مغربی علاقے میں 6 دیہات خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ فوجی آپریشن سے قبل تمام شہری مغربی علاقے کو خالی کر دیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملے کے باعث 12 لاکھ لبنانی شہری گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیلی اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان میں بے گھر افراد کی پناہ گاہیں مکمل طور پر بھر چکی ہیں اور ان پناہ گاہوں میں مزید لوگوں کے لیے گنجائش نہیں رہی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔